حضرت مولا علی کی والدہ فرماتی ہیں چوستے چوستے نبی کی زبان سو گئے مولا. سوچئے نبی نے اس زبان سے جس سے کبھی جھوٹ کا لفظ ادا نہ ہوا، جو نبوت کی زبان تھی، جس زبان پر خدا بولتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان کو مصطفیٰ نے علی کو چسایا ہے. کیا حکمت کے خزانے اونڈیرے ہو گئے آمنہ کے شہزادے نے. حضرت چوستے چوستے سو. ماں نے بیٹے کا نام حیدر رکھا. پروان چڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے. جب 10 سال کی عمر مبارکہ ہوئی اور ادھر میری نبی کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، تب حکم ربی کی بنیاد پر نبوت کا اعلان کرنے کا وقت آیا. اس سے پہلے میرے آقا غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے. جب واپس حرا سے نیچے اترتے تھے تو گھر میں بھی سیدہ خدیجہ کے ساتھ مل کے نماز پڑھا کرتے. حضرت علی کو بچپن سے ہی مصطفیٰ کریم نے گود لے لیا، کیونکہ ابو طالب بہت غریب تھے. 61 سالی کی بنیاد پر غربت زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے. تو ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا آؤ چلو دونوں مل کے چلتے ہیں اور ابو طالب کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر دیں. دونوں آئے اور آنے کے بعد ابو طالب سے کہا چچا ہم دونوں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کر دے. کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ایک شہزادہ ہمیں دے دیجئے اور ایک حضرت عباس کو دے دیجئے تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور دونوں کی پرورش ہم دونوں کر لیں گے. ابو طالب نے 2 بچوں کو علیحدہ کیا اور 2 بچوں کو کہا ان کو آپ لے جا سکتے ہیں. میرے نبی نے علی کو گود لیا اور حضرت عباس نے ایک دوسرے شہزادے کو گود لیا اور لے کے اپنے گھر چلے آئے. بچپن کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب آنکھ بچہ کھولتا ہے اور تھوڑا ان فوان شباب کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگتا ہے تو بچوں کے بننے اور بگڑنے کے یہی دن ہوتے ہیں. اور وہ مکے کا ماحول جہاں شراب، جوا، سٹا، بے شرمی، بے حیائی، عریانیت، ننگا پن، فحاشی بالکل عام ہو، ایسے ماحول میں کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ کسی کا دامن جو ہے اس گناہ سے بچ سکتا ہے؟ مگر پھر بھی آمنہ کے لال نے 40 سالہ زندگی کو اس ڈھنگ سے گزارا ہے کہ گناہ کی ہوا تک دامن مصطفیٰ نہیں پہنچی ہے. ہوا تک نہیں پہنچی دامن مصطفیٰ تک. اور جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، جب لوگوں نے پوچھنے کے لیے پوچھا دلیل کیا ہے آپ کے نبی ہونے کی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. او مکے کے لوگوں، میں نے 40 سال تمہارے بیچ میں گزارے ہیں، تم بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کیا کسی غیر نبی کی زندگی اتنی کلین ہو سکتی ہے؟ تم بتاؤ. کہا نہیں. اس لیے کہ میرے نبی کو لوگوں نے اس دور میں بھی امین صادق کا لقب دیا تھا. محمد سچے ہیں، محمد امین ہیں، نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں، شرمدار ہیں، حیادار ہیں. یہ باضابطہ طور پر اس دور کے ماحول کے لوگوں نے حضرت رسول گرامی وقار کو خطاب کیا. جا امین، جا صادق، یہ خطاب تھا مصطفیٰ کا تو مکہ کے کافروں نے دیا. سچا جو ہے کوئی تو محمد مصطفیٰ ہے، امانت دار ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن سے ہی علی کی تربیت کی. جس نبی کے دامن تطہیر کو کبھی مکے کی گندی ہواؤں نے گرد آلود نہیں کیا، اس دامن تطہیر میں چھپ کر کے بچپن سے جس علی کی تربیت ہوئی ہو وہ علی حیدر کرار نہیں بنے گا. بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں. یہ بریلی کی قلندر میں بحر تسلیم
علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں پہ. یہ مولا علی کی شان ہے. تربیت مصطفیٰ نے فرمائی ہے. عمر 10 سال کی. ہم نے بچوں کو اسی لیے بگڑتے دیکھا ہے کہ ماحول میں برائیاں زیادہ ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ویسے ہم کو مولانا فرما رہے تھے نا, پوری رات میں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, اسپیشلی طور پر دکانیں لے لیتے کرائے پہ اور رات بھر جاگیں گے. رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے, مگر جتنا ہم 11 مہینے میں نہیں کھاتے ہیں مسلمان 1 مہینے میں کھا جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں, اتنا کھاتا اللہ جانے یہ پیٹ شریف ہے یا کوئی دیگ ہے. دیگ جس گلی سے گزرو پتیلی میں چمچے ہلائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. اللہ جانے مسلمان کتنا کھاتا. کاش مسلمان یہ سمجھ لیتا رمضان کھانے کے لیے نہیں آیا ہے, کھلانے کے لیے. واہ کیا بات ہے. رمضان غمگین ماحول میں زندگی گزارنے کی. او لوگو, اگر تم نے 11 مہینے عبادت نہ کر کے رب کا تقرب حاصل نہیں کیا ہے تو کم از کم 1 مہینہ تو گناہوں سے باز آ جا اور رب کی دہلیز کرم پر اپنے کشکول گدائی کو رکھ کر رب کے عنایت کی بھیک مانگ لے. شاید تیرا دامن دل گناہوں سے پاک ہو جائے. مگر گلیاں ہماری بری ہوئی ہیں آوارہ قسم کے بچوں سے. ماں باپ کوئی پرواہ نہیں. لاکھوں روپے کا پٹرول, 10 سال کے بچے پوری رات موٹر سائیکل چلا کے بھاگے پھرتے پورے محلے میں اور سب کی نیندیں حرام کرتے ہیں. باپ کو پوچھنے کی فرصت نہیں, بیٹا تو کہاں تھا رات بھر. نہ ماں پوچھتی ہے. تو کیا آپ یہ امید لگا سکتے ہیں برائیے کے ماحول میں, گندگی کے ماحول میں رات بھر گزارنے والا وقت آپ کا بچہ کیا وہ صالح طبیعت کا بنے گا؟ اپنے بچوں اور بچیوں سے کلوز بن کر کے بالکل دوستانہ ماحول قائم کر کے ان کے دل کی تختی پر محبت کے ساتھ انسانیت کی, پیار کی, شرافت کی تحریر لکھو. اس سے پہلے کہ کوئی برا دوست اس کو ہائی جیک کر کے اس کے دل پر جوا, سٹے اور عیاشی اور شراب نوشی کی تحریر لکھو. سنبھالو اپنی اولاد. جلسے اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. مولا علی مصطفیٰ کے دامن کرم میں پروان چڑھے. رات کو دیکھتے تھے کہ حضور رحمت عالم اور حضرت خدیجہ دونوں کچھ عجیب سی عبادت کرتے ہیں. کبھی ایسی عبادت دیکھی نہ تھی علی نے. اٹھنا, جھکنا, پھر اٹھنا, پھر سجدہ کرنا, پھر کھڑے ہونا. رات کو یہ انداز دیکھتے. جب میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا, سب سے پہلے ایمان لائی تھی حضرت خدیجہ, اور جس دن حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس کے دوسرے دن ہی حضرت مولا علی ایمان لائے. سب دوستوں کو سلام. کیونکہ علی نے پوچھا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا, علی میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں, مجھے رسول منتخب کیا ہے اللہ نے. میں ایک دین لے کے آیا جس دین اسلام کہتے ہیں, جس میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے, بتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے, برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, انسانیت کا درس دیا گیا ہے, شرافت و بزرگی کا درس دیا گیا ہے, تو بیواؤں کے ساتھ رحم کرنے کا, یتیموں سے پیار کرنے کا درس دیا گیا ہے. علی تم بھی ایمان لے آؤ. علی نے کہا مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو, میں اپنے ابا سے پوچھ لوں کہ جو محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اسے مانا جائے یا نہ مانا. ایک بچہ یہی تو کہے گا. جب کوئی نیا پیغام اس کے سامنے آئے گا اور ابھی شعور کی آنکھیں اتنی نہیں کھلی ہیں تو وہ رجوع تو اپنے باپ کی طرف ہی کرے گا نا. میرے نبی کو ابھی سے یہ بات راز کا فاش کرنا مقصود نہ تھا. کہا علی اگر تم ابھی ایمان نہیں لاتے ہو کوئی بات نہیں ہے, لیکن ابھی کسی کو کہنا مت کہ میں کیا کر رہا ہوں. حضرت علی چلے تو گئے, پوچھا بھی نہیں اپنے باپ سے. لیکن نبی کے اس پیغمبرانہ کردار اور اس داعیانہ تبلیغ کے جملوں نے دلوں کی تختی پر
جو محبت کی تحریر لکھی تھی نا، صبح خود ہی آئے علی، کہا بھائی مجھے وہی کلمہ پھر سے سناؤ جو آپ نے رات میں مجھے سنایا تھا نا، پھر مجھے وہی جملے سنائیے۔ وہ لاہوتی نغمات میرے کانوں میں رس گھول رہے ہیں، ذرا پیار کی بولی پھر سے بولیے، انسانیت کا سبق پھر سے پڑھائیے۔ میرے نبی نے پھر جملے دہرائے۔ علی نے کہا بھلے ہی میں عمر میں چھوٹا ہوں، ابھی 10 سال کا ہوں، میری ٹانگیں بھی بہت پتلی پتلی ہیں، میری آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں، میں کمزور ضرور ہوں، مگر میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا حضرت مولا، اور پھر جب کلمہ پڑھا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، تو اس وقت سے لے کر کے جتنے غزوات قائم ہوئے ہیں، صرف غزوہ تبوک کو چھوڑ کر کے ہر غزوے میں مولا علی نے شرکت کی ہے اور بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، زخموں سے چور بھی ہوئے ہیں، مگر پھر بھی دین مصطفیٰ کے فروغ و استحکام کے لیے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ آج کل حال کیا ہے؟ مل گئے راہ میں تو دیکھ لیا ایک نظر، ورنہ پھر حسرت دیدار کی ایسی تیسی۔ مگر یہ وہ ہیں جنہوں عہد پیمان کیا ہے، میثاق باندھا ہے، وہ صرف خود نہیں، اس دور سے لے کے اب تک نسل علی کا کردار یہی ہے، اور قیامت کی صبح تک اولاد مولا علی کا کردار یہی رہے گا کہ دین مصطفیٰ کے فروغ و استحکام کے لیے جب ضرورت پڑے گی، بدر سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے اب تک ان کا کردار یہی دکھائی پڑ رہا ہے۔ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اولادیں دے دی ہیں، بچے قربان کر دیے ہیں، گھر لٹا دیا ہے دین مصطفیٰ کے لیے۔ ہم سے جمعہ کے روز مسجد کی جھولی میں 10 روپے نہیں نکلتے۔ حال دل کس کو سنائیں جی، 5 روپے نہیں نکلتے، انہوں نے تو گھر لٹا دیا تھا یار، بچے قربان کر دیے تھے۔ یہ علی ہے جنہوں نے ایک بار وعدہ کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، تو پھر بک گئے۔ تو پھر یاد رکھیں ایسے بکے نا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ علی ایسے انمول ہوئے، عشرے مبشرہ میں بھی علی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی علی ہیں، پنجتن پاک میں بھی علی ہیں، شوہر فاطمہ بھی علی ہے، داماد مصطفیٰ بھی علی ہے، خلیفہ مصطفیٰ بھی علی ہے، اور پھر وقت کے ولایت کے تاجدار، صبح قیامت تک ولایت جہاں جہاں خوشبو پھیلائے گی، اس خوشبو کا منبع و مبدا اور مبدأ فیاض مولا علی کی بارگاہ کرم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ دن چلتے گئے، کتنی دشوار گزار راتیں تھیں مکے کی، جب بھی کوئی مکہ کا کافر یہ سن لیتا فلاں ایمان لے آیا ہے نا، اتنا مارتے تھے اسے، اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ سنیں ہی نا اپنے واقعات، بلال حبشی کو کتنا مارا ایمان لانے کے لیے، حضرت خباب کو کتنا مارا تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اللہ مصطفیٰ کے دامن کرم میں پروان چڑھے، اور پھر رسول گرامی قدر کا ایک زمانہ وہ بھی آیا جب یہ خلفت کا زمانہ تھا، نبوت کے اعلان سے لے کے 40 سال کی عمر شریف سے لے کے 53 سال کی عمر شریف تک مکے میں صرف مسلمانوں کو صرف مارا گیا 13 سال۔ کیسے کیسے مارا گیا ہے؟ آگ کو جلا کر کے انگارہ دہکا دیتے تھے اور ننگی پیٹ کر کے مسلمان کو لٹا دیتے تھے، سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے اور تاکہ ہل نہ پائے، چربی پگھل پگھل کر کے آگ بجھ جاتی تھی، کسی کا مال نہیں ہڑپا تھا مسلمان۔ مذہبی آزادی تو ہر شخص کو ہے نا،
ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، چاہے وہ مسلمان رہے، چاہے وہ ہندو رہے، چاہے کرسچن رہے، کوئی بھی رہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں اس میں۔ پھر کیا وجہ تھی اتنا ظلم کیوں کیا گیا مسلمان؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ اتنی داغی گئی تھی کہ پورا سفید ہو گیا تھا پیٹھ کا حصہ۔ عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک بار ان کی پیٹھ کا کپڑا ہٹ گیا تو دیکھا سب جلا ہوا پورا جسم۔ پوچھا عمر نے کہ خباب یہ تمہاری پیٹھ کے نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ بھی ننگی تلوار لے کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ڈھونڈتے تھے نا، اسی زمانے ہم ایمان لے آئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے ہمیں آگ پر لٹا کر کے اس طرح سزا دی تھی کہ ہماری پیٹھ جل کر کے اس طرح سفید ہو گئی۔ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، سنگینوں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا ہو؟ آپ نمازیں کیوں نہیں؟ رمضان جیسے شروع ہوا نا، ماشاءاللہ نیچے سے اوپر تک اندر سے باہر تک لگتا ہے نمازیوں کی باڑھ آ گئی۔ 5-6 دن کے بعد 1/4 ہو گئے۔ 15 رمضان آتے آتے آدھے نمازی بچے ہیں۔ اب شاید یہ 27ویں شب کی تشریف ہے۔ ابھی وقت ہے، پڑھ لو نمازیں، ورنہ مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ تم سجدہ کرنے کا سوچو اور اللہ تمہیں سجدہ کرنے کے لائق نہ رکھے۔ پیٹھ کی ایک ہلکی سی رگ جو ہے کھینچ جاتی ہے نا، پھر آدمی ایسے آڑے تلے آ کے بیٹھے یوں نماز پڑھتا ہے، ہٹا کٹا یوں کرتا، بس ابھی وقت ہے نمازیں پڑھیں، اچھے کام کریں۔ تو اس تقریباً 13 سال کے پیریڈ میں جس مسلمان کو جہاں جہاں پکڑ سکے لوگوں نے بہت مارا۔ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا، مولا علی کو ستایا، اتنا مارا کہ خون سے آپ کی نالین بھر گئی، کپڑے بھیگ تر بتر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن پلٹ کر کے کوئی جواب نہیں دیا گیا، صبر صبر صبر، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ایک وقت آیا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا دور آیا، وہ زمانہ آیا، وہ وقت آیا تو رسول کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کا حکم آ گیا ہے، مسلمانوں کو پہلے کہہ دیا کہ جو مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا سکتا ہو وہ جائے۔ لوگ چھپ چھپ کر کے مدینہ جاتے تھے، گھر چھوڑ دیا، بلڈنگ چھوڑ دی، دکان چھوڑ دیا، فیملی چھوڑ دی، چپکے سے کوئی رات میں جا رہا ہے مدینہ، کوئی دن میں چھپ چھپ کے جا رہا ہے۔ ایک دن وہ آیا کہ حضور بھی جانے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کا حکم آ گیا محبوب تو بھی جا۔ نبی تیار ہوئے تو فرمایا علی آج کی رات ہمارے بستر تو تم کو سونا ہے، ابو بکر ساتھ میں رہیں گے اور تم کو میرے بستر پہ سونا ہے۔ رات بھر گھر کا چاروں طرف سے گھیرا ڈالے کفار کھڑے ہوئے تھے کہ آج رات کی صبح جب ہوگی تو جیسے ہی محمد اٹھیں گے صبح تو انہیں ایک ساتھ مل کے قتل کر دیا گیا۔ نہ بانس رہے نہ بجے بانسری۔ یہ پلان کیا تھا مکہ کے کافروں نے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنا مکر کر رہے تھے مگر اللہ خفیہ تدبیر فرما۔ کہا مصطفیٰ تیرے کو سونا نہیں آج بستر پر، علی تم سو جاؤ۔ اور یہ امانتیں، یعنی اس حال میں بھی مکہ کا ذرہ ذرہ دشمن ہے محمد مصطفیٰ کا، پھر بھی مکہ کے وہی لوگ اپنی امانت لا کے ہمارے حضور کے پاس رکھتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ محمد امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ چنانچہ کہا علی تم سو جاؤ اور کچھ دن رہ کر کے یہ امانتیں فلاں 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 کو واپس کر دینا، پھر تم بھی مدینہ آ جانا۔ رات آئی، علی بستر نبوت پہ سوئے اور حضور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے غار ثور کی طرف روانہ۔ رات بھر علی سوتے رہے۔ مجھے بتائیے اگر چاروں طرف سے آپ کے گھر کو لوگوں نے تلوار ننگی لے کے گھیر کر رکھا ہو تو صبح مار ڈالیں گے آپ کو، کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے اس رات؟ نہیں نا۔ لیکن علی کتنا سوئے، صبح بھی ہو گئی سوتے رہے، ٹھاٹ کے سوتے رہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تھا
علی نیند کیسی آئی تھی؟ کہا پہلے تو میں ایسے ہی سوتا تھا، لیکن اس دن تو حضور نے زندگی کی ضمانت دے دی۔ علی یہ امانتیں دے کر کے لوگوں کو تم بھی مدینہ آ جانا، اس لیے مجھے ایسی نیند اللہ کی قسم زندگی میں کبھی نہیں آئی جیسی نیند بستر نبوت میں مجھے آئی۔ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ اور کیوں آئی؟ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے زندگی کی ضمانت دے دی تھی، گارنٹی لے لی تھی، علی تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں میرا عقیدہ، میرا یقین تھا جب تک علی مدینہ نہیں پہنچ جائے گا اور زلف مصطفیٰ کی چھاؤں میں، تب تک علی کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ اعتقاد تھا مولا علی کو حضرت رسول گرامی وقار پر۔ آخر کار صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بستر پر تو محمد ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی اٹھ رہے اس پر سے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوچا کہ یار جب علی یہاں پر ہیں تو محمد کہیں گئے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اس اللہ سوچ کے ساتھ انہوں نے وبرکاتہ۔ اپنی السلام ایکٹیویٹیز تھوڑی سست کر دی اور ہمارے حضور صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے۔ 3 دن 3 راتیں آپ نے وہاں گزاری۔ یہ نورانی قافلہ مدینہ تشریف لے گیا۔ ادھر حضرت مولا علی نے امانتیں سب کو سپرد کری۔ اس کے بعد آپ بھی رات کو نکلے مدینے کی طرف، پیدل چلے۔ تقریباً 488 کلومیٹر مکہ سے مدینہ ہے پیدل، بے شک چھپتے چھپاتے۔ دن آ جائے تو کوئی غار میں چھپ سبحان جائیں، اللہ۔ کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں، دھوپ میں چھپ جائیں، پھر رات میں چلیں۔ جوتی پھٹ گئی تو چلتے چلتے پیروں میں زخم اتنے ہو گئے کہ چلنا دشوار ہو گیا۔ کئی دن چلنے کے بعد جب مدینہ حضرت مولا علی پہنچے تھے نا، تو خون آپ کے قدم ناز سے بہہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی کو اس کنڈیشن میں، میرے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر کے آنسوؤں کی برسات کے ساتھ علی کو گلے لگایا اور پھر اس کے بعد اپنا تھوک نکالا لعاب دہن، علی کے پائے ناز پہ ملا۔ علی کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کا تھوک کیا لگنا تھا، زندگی میں میرے پیروں میں کبھی تکلیف نہیں۔ شان مصطفی نبی کا تھوک، اللہ اللہ، جس زبان پر خدا بولتا ہے، قرآن کے 30 پارے جس زبان سے ملے ہیں اسی زبان سے نکلا ہوا تھوک، اس کی شان یہ ہے۔ آقا فرماتے تربت وار دینا بیری قطبہ دینا یشفی سقیمنا بے اذن ربنا۔ مدینے کی مٹی اگر تھوک میں لگا کر کے کسی مریض کو دے دی جائے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار کے ساتھ علی کو دعائیں دیں اور پھر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہر رسول میں رہنے لگے۔ اور پھر رہتے رہتے ایک دن وہ بھی آیا جب سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح مولا علی سے، عمر شریف 18 سال کی پہنچی سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ حضرت علی بھی اپنے بھائیوں میں 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹے علی تھے، اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی اپنے بہنوں میں 4 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹی۔ حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا، حضور نے منع فرمایا۔ حضرت عمر نے رشتہ مانگا، حضور نے منع فرما دیا، اللہ جو چاہے گا ہوگا۔ مدینے کے اور کئی صاحب ثروت لوگوں نے رشتہ مانگا، حضور نے منع فرما دیا کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ سمجھ گئے شاید حضور یہ چاہتے ہیں کہ علی فاطمہ کے رشتے کا پیغام گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت علی کے پاس، وہ کسی یہودی کے باغ میں، ایک صحابی کے باغ میں اپنے اونٹ کو لے جا کر کے پانی کی سینچائی کر رہے تھے ان کے کھجوروں کے باغ میں۔ گئے قریب، دعا سلام کا کیسے آنا ہوا ساتھی؟ کہا علی ہم ایک مقصد لے کے آئے ہیں، ہم نے محسوس کیا ہے کہ کئی لوگوں کے پیغام رسول گرامی قدر کی بارگاہ میں آئے ہیں فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے، حضور نے تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ شاید اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ علی رشتے کا پیغام دیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ علی تم پیغام دو۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے ساتھیوں دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے
لیکن میں اپنی غربت کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم سی آتی ہے. میرے پاس گھر بھی نہیں ہے, میرے پاس دولت بھی نہیں ہے, کیسے پیغام دوں, کس بنیاد پہ پیغام دوں؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان سب نے کہا علی پیغام دو, اگر یہ غربت کی بات ہے نا تو ہم تمہاری مالی مدد کر دیں گے تاکہ تم شادی کر کے خوشحال زندگی گزارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ چلے وہاں وبرکاتہ. سے سب دوستوں کو السلام علیکم. دل میں ایک آرزو لے کر کے, امنگ لے کر کے خاتون جنت کا رشتہ مانگنے کے لیے بارگاہ رسول میں آئے, مگر ہمت نہ ہوئی کہ زبان کو حرکت. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دامی آیت جنید و بایزیدی جا. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر سانس تیز لینا بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. ادب سے آؤ, سر جھکا کے آؤ, بے شک. لفظوں کا سلیکشن, انتخاب سوچ سمجھ سبحان کر اللہ. کرو. جملے کوئی ایسے نہ ہو کہ قلب مصطفیٰ کو تکلیف دے. ہمت تو نہ کر سکے بولنے کی. آقا نے کچھ عالی سبحان اللہ. کچھ کہنا چاہے, جملے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. حلق میں آئے تو حلق سے کہے تو کیسے کہے. ایک طرف اپنی غربت کا احساس تھا کہ گھر بھی نہیں ہے, نبی نے ہی مجھے پالا پروسا ہے, ان کے ہی سائے کرم میں ہم پلے بڑے ہیں, ہمارے پاس دولت بھی نہیں ہے, رشتہ مانگنے آ گئے ہیں. آقا نے, کیونکہ ہمارے نبی دل کی بات بھی جانتے ہیں نا, دل کی تحریر پڑھ لی. میرے آقا نے کہا شاید فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو. ہاں یا رسول اللہ. کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی ہے میرے پاس میں, ایک تلوار ہے میرے پاس میں, ایک زرہ ہے میرے پاس میں, چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. آقا نے فرمایا اونٹنی تمہارے تجارت کا ذریعہ ہے, تلوار تمہاری ضرورت ہے, ہم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے زرہ کے بدلے میں کر دیں. او مسلمانوں, شادیوں کو آسان بناؤ. شادی لاکھوں کروڑوں روپے شادی بیاہ کے رسموں پہ خرچ کرنا بند کرو. اس پیسے کو بچوں کے تعلیم پہ خرچ کرو, معاشرے کی صالح اور پاکیزہ تربیت پہ خرچ کرو. شادی بیاہ کے موقعوں پر بالکل فضول خرچیاں بند کر دو. میرے مصطفیٰ کریم نے, آپ کے صحابہ نے, کسی کی ہم نے بارات کہیں کسی کتاب میں نہیں دیکھی. آج ہمارے یہاں بارات جاتی ہے, کچھ نچنیے جاتے ہیں, کچھ گویے جاتے ہیں, کچھ لفنگے جاتے ہیں, ہلڑ بازی, ڈی جے, ڈھول, باجے, تماشے. ارے اس امت کو ہو کیا گیا ہے جس پیغمبر نے اس امت کو کلین اور بالکل سمپل سی زندگی جینے کا سبق پڑھایا تھا؟ یہ امت کہاں دلدل میں گناہوں کے ڈوبنے لگ گئی ہے. ساتھ میرے نبی نے کہا علی ٹھیک ہے, اس زرہ لے جاؤ, اسے بیچ کر کے کچھ سامان لے آؤ. بیچنے کے لیے گئے زرہ. حضرت عثمان نے اس زرہ کو خریدا. خریدنے کے بعد پیسہ دیا حضرت علی کو, اور پھر زرہ بھی اپنی طرف سے تحفے میں پیش کر دی. علی ہم نے تمہاری زرہ خرید لی, اب یہ زرہ ہم تم کو تحفے میں پیش کر. علی یہ سب لے کے آئے. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا علی؟ کہا یا رسول اللہ زرہ ہم نے بیچی, حضرت عثمان نے خرید لی, اور خریدنے کے بعد مجھے پیسہ بھی دے دیا اور زرہ مجھے تحفے میں دے دی. آقا نے حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر, سلمان, بلال, عمر, جاؤ بازار سے نکاح کے ضروری سامان لیا. بے شک. گئے ضروری سامان لانے کے, لا کے بارگاہ رسول میں پیش کیا. بے شک. میرے نبی نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا نکاح کا, اور اپنی شہزادی بیٹی فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت مولا علی سے کر دیا. نہ کوئی باجا ہے, نہ ڈھول ہے, نہ شور ہے, نہ شرابہ ہے, نہ ہنگامہ ہے, نہ بارات ہے, نہ کھانا پینا, کچھ نہیں. چھہارے ہیں جسے تقسیم کیا گیا.